رکھے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم دورے سعودی عرب کے بعد واپس وطن پہنچ گئے۔ یہ شخصیت بھی موجود تھیں۔ اب یہ شخصیت اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا عذاب ہے پاکستان کے اوپر، خطے کے اوپر، یا اس کا کچھ اس کے پیچھے بھی شاید کچھ خدا نے بہتری ہی ایونچولی کی ہو۔ پرائم منسٹر صاحب آپ نے 40 فورن ٹورز لیے، آپ نے 40 ان 1 ایئر، تو مطلب ہے ہر ہفتے آپ باہر ہی ہوتے ہیں۔ مسئلے آپ کے پاکستان کے اندر ہیں اور آپ ڈپٹی پرائم منسٹر اور صاحب ادھر ادھر سارے باہر ہی پھرتے رہتے ہیں صاحب۔ تو کیا آپ نے اچیو کیا ہے ان آل دیز آنا جانا؟ کیا کوئی فورن انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے؟ کیا کچھ اور آپ کو بڑے فائدے ہو گئے ہیں؟ تو مطلب ہے اگر جانا ہی ہے تو ایک بندہ چلا جائے، یہ 3 میں جوائن کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب گئے، کیوں گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب بہت شکریہ جی شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے جی آج آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے بھی اور فورن آفس سے بھی آج اس کے حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں۔ بنیادی طور پہ تو جی جو براڈر پاکستان کی ایک ایفرٹ ہے کہ اس خطے کے اندر جو بدقسمتی سے بھی جنگ کا شکار ہے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، لوگ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کیا یہ بزی باڈیز اپنے طرف سے بن رہے ہیں؟ اس سے کیا ملا آپ کو؟ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی اسی سال فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 40% کم ہو گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اور آپ جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یس کچھ فورن پالیسی کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، اگر آپ کو ادھار چاہیے، آپ کو اگر 5 بلین 5 بلین ڈالرز آپ کو چاہیے، یعنی کہ ٹوٹل جو ہے وہ سمجھے تقریباً 10 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ہم نے ارضی ڈال دی ہے، وہ اگر آپ کو چاہیے تو دوستو سعودی عرب کا وزٹ کرنے سے پاکستان کے پردھان منتری کو پاکستان میں بہت زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اوپر سے سعودی عرب کا دورہ ماتر 4 گھنٹے کا ہو پایا اور اوپر سے شہباز کو وہاں سے ترنت بھاگنا پڑا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ بھی بہت ساری ہیں، کیونکہ ایران زیادہ سمے تک سعودی عرب اور پاکستان کی میٹنگ کو دیکھتا تو پاکستان کی دھلائی طے ہو جاتی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ کے دوران جب منیر کو بیچ میں دیکھا گیا تو پاکستان کی پبلک اور زیادہ لال ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پردھان منتری کہتا ہے کہ میں بدیسی دورہ نہیں کروں گا، پرنتو پورے منتریوں کو لے کر گیا ہے، یہاں تک کہ یہ مارشل بھی ساتھ میں چلا گیا اور پاکستان کے پردھان منتری کا پورا پریوار سعودی عرب کی یاترا کر رہا ہے اور پاکستانی مہنگائی کے مارے پاکستان میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اور اسی کارن سے سعودی عرب کے اس دورے کو لے کر پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم دورے سعودی عرب کے بعد واپس وطن پہنچ گئے۔ نہال ہاشمی پرائم منسٹر صاحب آپ نے 40 فورن ٹورز لیے، آپ نے 40 ان 1 ایئر، تو مطلب ہے ہر ہفتے آپ باہر ہی ہوتے ہیں۔ مسئلے آپ کے پاکستان کے اندر ہیں اور آپ ڈپٹی پرائم منسٹر اور صاحب ادھر ادھر سارے باہر ہی پھرتے رہتے ہیں صاحب۔ تو کیا آپ نے اچیو کیا ہے ان آل دیز آنا جانا؟ کیا کوئی فورن انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے؟ کیا کچھ اور آپ کو بڑے فائدے ہو گئے ہیں؟ تو مطلب ہے اگر جانا ہی ہے تو ایک بندہ چلا جائے، یہ 3 لوگ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کیا یہ بزی باڈیز اپنے طرف سے بن رہے ہیں؟ اس سے کیا ملا آپ کو؟ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی اسی سال فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 40% کم ہو گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اور آپ جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یس کچھ فورن پالیسی کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جانا چاہیے، مگر یہ جو بزی باڈیز آپ بنے ہوئے ہیں نا، یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ڈاؤن ویل ود دا پبلک، بیکاز ہاتھ میں آپ کچھ نہیں لے کے آتے۔ کیا لائے ہیں آپ جس کے ساتھ عوام کے لیے کچھ سہولت ہوئی ہو؟ کیا کوئی ایسی ایڈ آ رہی ہے آپ کے پاس جو کہ عوام کو جا کے ملے گی؟ نہیں۔ تو کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کمنگ اینڈ گوئنگ، کیا آپ کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بات سنیں، بیکاز یو آر ناٹ این اکنامک پاور، یو ڈونٹ ہیو اینی کارڈز ان یور ہینڈ۔ اچھا، تو اب بات یہ اسی لیے تو اب میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا اور میں حکومت سے یہ مخاطب ہوں کہ دیکھیے
یہ آپ نے جو بم مارا ہے، جیسے ابھی عائشہ نے بتایا کہ اس کی کیا ضرورت تھی ابھی کرنے کی، حالانکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کا ایک مہینے کے لیے سٹاکس ہیں، تو ڈپلیٹ ہونے دیتے نا تھوڑی دیر، 15 دن اگر آپ نے یہ ڈز مارنی تھی، یہ بم مارنا ہی تھا، تو پہلی بات تو یہ فوری طور پہ کیوں مارا، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے۔ یہ کسی نے بیوروکریٹ نے یہ کہا ہوگا کہ سر اچھا موقع ہے بم بھی مار دینے تو 4 پیسے بھی کٹ لینے، کیونکہ ساڈے جڑے ایف بی آر دے ریزروز نے جڑے جوائن کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب گئے، کیوں گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، طلعت صاحب بہت شکریہ جی شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے جی آج آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے بھی اور فارن آفس سے بھی آج اس کے حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں۔ بنیادی طور پہ تو جی جو براڈر پاکستان کی ایک ایفرٹ ہے کہ اس خطے کے اندر جو بدقسمتی سے بھی جنگ کا شکار ہے، ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ہمارے برادر مسلمان ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، تو اس کے اندر جو بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں فار دا سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، تاکہ جو ہمارے پاس کارڈز ہیں، آپ کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ان کے جانے سے پہلے؟ جی تو دیکھیے ہمارے پاس کارڈز ہیں کوئی؟ نہیں، دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کارڈز کے حوالے سے، دیکھیے ایک ہمارا جو سفارتی محاذ پر ایک ہمارا وزن بڑھا ہے پچھلے سال ڈیڑھ میں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا سارے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر سے بشمول ایران اور گلف ممالک سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، سب کے ساتھ ہمارے سفارتی محاذ پر تعلقات پرابلم، کیونکہ دونوں سارے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی تو دیکھیے ہم اپنا سارے دوست لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ روز صدر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ اور آج ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اراغچی صاحب سے جو ایران کے فارن منسٹر ہیں دیگر دفعہ گفتگو ہوئی، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کے ساتھ، بحرین، کویت، یو اے ای، پاکستان اور ملٹیپل ٹائمز کہ ہم اپنا کردار ادا کریں جو ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ کور انٹرسٹیشن آف ہاسٹل، مطلب آپ نے یہ تمام معاملے کو نیچے لے کے آنا ہے، اس کو کسی نہ کسی بننے لگانا، یہی کرنا ہے نا؟ جی دیکھیے، کیونکہ دیکھیے اس میں جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ ایران پر جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کی ہم نے، جو گلف ممالک پہ یقیناً وہ بھی ہمارے برادر ممالک ہے، وہاں پر بھی اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ مخمصہ ہمیں سیکیورٹی کونسل میں نظر آیا جب ہم نے 2 متضاد ریزولوشنز کو سپورٹ کیا، لیکن وہ صحیح بات ہے، ہماری اپنی پوزیشن ہے۔ چین اور روس نے بھی جو گلف ممالک کے اوپر معاملات ہیں اس کو ویٹو نہیں کیا، ایبسٹین کیا انہوں نے، واپس آئی ہے اس کے اوپر، لیکن جنگ تو ٹرمپ کی طرف سے چل رہی ہے۔ جی دیکھیے، تو یہ سفارتی کوششیں جو ہیں یہ ٹرمپ تک پیغام پہنچانے کا میرا خیال ہے جی، میرا خیال ہے سارے جو فریقین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اس جنگ کے جو اثرات ہیں نا جی، میرے خیال سے کوئی دنیا میں ملک ابھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اس کے اثرات سے۔ کوئی زیادہ متاثر ہو رہا ہے، کوئی کم متاثر ہو رہا ہے۔ معاشی اثرات، کیونکہ ایک گلوبل انرجی کا ایک ہب ہے یہ اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ دیگر جو گلف ممالک ہیں، اس کے اثرات پوری دنیا کو دوستو لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پاکستان کے پردھان منتری کو کوئی زیادہ وشیش پروٹوکول وغیرہ نہیں ملا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ شریف کو اب کی بار ڈھولم مل رویہ اپناتے ہوئے ویلکم وغیرہ دیا گیا ہے۔ اوپر سے مارشل پچھلے 4 سے 10 دنوں سے یو اے ای اور سعودی عرب کے آس پاس ہی گھومتا پھر رہا ہے۔ مارشل 5 دن پہلے بھی سعودی عرب میں تھا اور اب بھی شریف کے ساتھ سعودی عرب میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب کچھ بڑی ڈیل یا پھر کہیں بڑی کھچڑی پکا رہا ہے پاکستان سعودی عرب کے اندر بیٹھے بیٹھے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے $10 بلین ان کو چاہیے تھے، پر لگتا ہے کہ پیسہ ان کو ملا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف نے اپنے جانے کا ویڈیو وغیرہ بھی شیئر نہیں کیا۔ انٹرنیٹ پر چھوٹی چھوٹی 2-4 سیکنڈ کی کلپیں چل رہی ہیں جس میں کیول ملاقات ہوتے دکھائی دی گئی ہے، اس میں پیسہ وغیرہ اور ایگریمنٹ کی کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان وہاں پر جا کر یہ بول رہا ہے کہ ہم کھاڑی کے دیشوں میں خاص کر کے ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں شانتی چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی اسلامک بردر ہیں اور اس میں یدھ ہوتا ہے یدی ان دونوں کے بیچ میں تو اس سے تیسرے دیش کا فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب شہباز شریف خود کو شانتی دودھ بتانے کا پریاس کر رہا ہے۔ اب وہ ایک کہاوت ہے کہ جب لومڑی کو انگور نہیں ملتے ہیں تو بولتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، ایسا ہی شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے۔